جہالت سے نہیں، انسانیت کی شروعات علم سے ہوگی۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، انسان کی قیمت اللہ کے ہاں علم سے آئے گی، جہالت سے نہیں آئے گی۔ حقیقی علم کسے کہتے ہیں؟ حقیقی علم کیا ہے؟ حقیقی علم وہ ہے جس سے اللہ کی پہچان ہو، جس سے اللہ کی معرفت ملے، جس سے اللہ کی پہچان ہو۔ دنیا کی چیزوں کو جاننے کا نام، جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو جاننے کا نام علم نہیں ہے، ان کو جاننے کا نام علم نہیں ہے۔ اس علم کو، مخلوق کو جاننے کے لوگ سائنس کہتے ہیں، مخلوق کے جاننے کو لوگ سائنس کہتے ہیں۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے کا نام سائنس ہے، اور اللہ کو جاننے کا نام ایمان ہے اور علم ہے۔ اللہ کو جاننے کا نام ایمان ہے۔ نجات اللہ کو جاننے سے ہوگی، نجات اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جاننے سے نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو حاصل کرنا جس علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ملے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ملے، وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم صرف قرآن حدیث کا ہے، وہ علم صرف قرآن حدیث کا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس علم کو حاصل کرنے کی محنت کرنی ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، دو درجے علم کے ہیں، ایک فضائل والا علم ہے، ایک مسائل والا علم ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ پاک نے نزول قرآن کی بھی یہ ترتیب قائم فرمائی ہے کہ پہلے اللہ پاک نے وہ قرآن اتارا ہے جس میں وعدے ہیں، جس میں فضائل ہیں، احکامات کی لائن کا قرآن اللہ پاک نے بعد میں نازل کیا۔ سارا کا سارا وہ قرآن اتارا گیا پہلے جس میں احکام نہیں ہے، بعد میں وہ قرآن اتارا گیا جس میں احکامات ہیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، ہم اللہ کے راستے میں نکل کر علم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، جہاں ہم سے جو پہلا درجہ ہے فضائل کا، وہ حلقے، ان میں بیٹھ کر کے ہم ان باتوں کو سن کر اپنے دل کے اندر وہ یقین پیدا کریں گے جس یقین کے اوپر بھائیو دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات پر چلنا آسان ہو جائے گا، انہیں پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے ہاں تعلیم فضائل کی ہے، اللہ کے وعدوں کو فضائل کہتے ہیں، فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے ہی فضائل ہیں۔ اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کی ذات و صفات کا یقین، ساری کائنات کے نقشے، ساری کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اتارنا، اور جتنے اسباب ہیں ان کے مقابلے میں اعمال جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا یقین دل میں اتارنا، اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس میں بیٹھو۔ ساری چیزوں کے مقابلے میں، کائنات کی شکلوں کا مقابلے میں، زمین، آسمان، سورج، چاند، ہوا، پانی، ان ساری شکلوں کے مقابلے میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین۔ جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اترے، اس کے لیے ہم فضائل کے حلقوں میں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر کے اس کو دھیان سے سنیں، دل میں یقین اتاریں۔ آہستہ آہستہ روزانہ جو جماعت میں نکل کے تعلیم ہوگی، ہم تعلیم میں بیٹھیں گے روزانہ، تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنے سے دیکھو کتنے لوگ نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں، نکل کر کے توبہ کرنے والے بن رہے ہیں۔ کیوں؟ جب بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کر، حدیث سنتے ہیں تعلیم میں بیٹھ کر۔ جب بیٹھ رہے تھے تو کتنے گناہ اندر لیے ہوئے تھے، بیٹھ کر کے حلقے میں بیٹھے اور باتیں سنی، اللہ نے جو فرمایا اسے سنا، رسول نے جو فرمایا اسے سنا۔ جب اٹھ رہے ہیں تو توبہ کرتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، اے اللہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا۔ توبہ کی توفیق مل گئی۔ فضائل صدقات میں واقع لکھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک ڈاکو تھا، وہ ڈکیتی ڈالا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ڈکیتی ڈالنے کے لیے ایک گھر کے اوپر رسہ پھینکا، اس رسے کے سہارے چڑھنے لگا۔ گھر کا مالک چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے۔
قرآن ہدایت کی کتاب ہے. 4 گھنٹے کی تعلیم جماعت میں ہوتی ہے. قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنایا جاتا. قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنایا جاتا. تعلیم میں بیٹھیں گے. یہ آدمی جب چڑھا اوپر تو گھر کا مالک قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن میں یہ آیت آ گئی جس کو وہ پڑھ رہا تھا اور یہ آیت اس کے کان میں پڑی. جو ڈاکو ڈکیتی ڈالنے کے لیے چڑھا اس نے پڑھا کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جائیں. بس یہ بات اس کے دل میں لگی, کان میں پڑی, اس کے دل میں اتر گئی. یوں کہتے ہیں قرآن کا ایک ایک لفظ ہدایت ہے. وہ بات اس کے کان میں پڑی اور ہدایت بن کے اتر گئی. رسی چھوڑتا ہوا نیچے آتا گیا اور زبان سے یہ کہتا گیا کہ آ گیا آ گیا آ گیا. زندگی بھر کی ڈکیتی چھوڑ دی, توبہ کر لی اور اپنے وقت کا ولی اللہ ہو کے موت آئی اسے. یوں قرآن ایک لفظ سنا اور زندگی بدل گئی. یہاں تو 4 گھنٹے بیٹھنا ہے تعلیم میں. اتنا سنو کہ زندگی کا رخ بدل جائے, حقیقی علم حاصل ہو, اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں اترے, اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں اترے. بھائیو دوستو بزرگو, اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اس علم کو حاصل کرنا. خود اپنی ذات سے اہتمام کرو, با وضو ہو کر بیٹھو, با ادب ہو کر بیٹھو, دھیان توجہ کے ساتھ سنو. پرانے ہو گئے, پرانے ہو کے بھی صحابہ کی صفت کے ساتھ, صحابہ ایمان کی چوٹیوں پر پہنچ کے بھی ایمان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے. یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کا حلقہ ہے. اپنے آپ کو محتاج بنا کے بٹھاؤ. یہ مت سمجھو کہ ہم سب جانتے ہیں, ہم نے سب سن رکھا ہے. تعلیم کا عمل صرف جاننے کا نہیں, تعلیم کا عمل تو ایمان کے لیے ہے, ایمان کے لیے ہے. ایمان کی محنت روزانہ ہے, ایمان کا بڑھانا روزانہ ہے. تعلیم کی محنت ایمان کے لیے ہے. جیسے پانی پیا جاتا ہے روزانہ, پانی پیا جاتا ہے ہر گھنٹے, پانی پیا جاتا ہے زندگی بھر. کس لیے؟ کہ یہ جسم کی ضرورت ہے. یہ تعلیم کا حلقہ ایمان کی ضرورت ہے. اس سے ہم کبھی فارغ نہیں ہو سکتے. پرانے بھی ساتھی اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کا اہتمام کریں. تعلیم کے وقت پہ دوسرے تقاضے نہ بنائیں. کوئی تقاضا آ گیا کبھی پورا کر لیا, اسے معمول نہ بنائیں. سب کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم دھیان سے سنو. بھائیو دوستو بزرگوں, اسی طرح سے اپنی ذات سے اہتمام کرنا, دوسروں کو بھی ترغیب دینا, رو رو کے اللہ پاک سے اس حقیقی علم کو اللہ پاک سے مانگنا. اے اللہ علم کی حقیقت عطا فرما دے. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے, ذکر کی. آدمی غفلت سے قیمتی نہیں بنتا. آدمی کی قیمت اللہ کے یہاں وہ ذکر کرنے والے سے بنے گی, دھیان سے بنے گی. ذکر کی صفت, ذکر کرنا 2 چیزیں پیدا کرتا ہے. ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی, ایک اللہ کی محبت پیدا ہوگی, اور ایک اللہ کا دھیان پیدا ہوگا. اللہ کے راستے میں نکل کر اتنا اچھا موقع ہے, اتنا اچھا موقع ہے. نہ گھر ہے نہ کاروبار, 24 گھنٹے کی زندگی ایمان اعمال والی اور اسی کی مصروفیت کے ساتھ چل رہی ہے. اللہ کے راستے میں نکل کے بھی اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ لینے کی مشق نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر خوب دھیان توجہ کے ساتھ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں. صبح شام 3 کلمہ, درود شریف, استغفار, ان 3 تسبیحات کو دھیان لگا کر پڑھیں. ہاں, سبحان اللہ, ساری جتنی بھی پاکی ہے سب اللہ کے لیے ہے, سب پاکی اللہ کے لیے ہے. زبان سے کلمہ پڑھو تو دماغ میں اس کو سوچ لو. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ ہی بڑا ہے. پڑھتے بھی رہو, سوچتے بھی رہو, دھیان بھی لگاتے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات ہیں امت کے اوپر, جتنی قربانیاں ہیں امت کے ساتھ, جتنا انہوں نے اپنا خون بہایا, جتنا اپنے پورے پریوار کو جو ہے وہ دین کے لیے ختم ہوا سارا پریوار, جتنی قربانیاں دی ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو سوچ کر پھر درود پڑھا جائے. ہماری زبان اس لائق نہیں ہے. اے اللہ تو بھیج اپنے نبی پر رحمتیں, برکتیں, اللہ سے مانگا جائے.
بھائیو دوستو بزرگو، جو گناہ کیے ہیں ان کو سوچ لو. جس گناہ کو سوچ کے استغفار کریں گے، جس گناہ کو سوچ کے استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ اعمال نامے سے اس گناہ کو مٹا دیں گے. جس گناہ کے لیے استغفار نہیں کیا، جس جرم کے لیے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، وہ لکھا ہوا باقی رہ جائے گا، قیامت کے دن سامنے آ جائے گا تو اس کی بھرپائی بہت مشکل ہے. آج استغفار کرنا آسان ہے، آج ایک آنسو نکالنا آسان ہے، آنکھ کا ایک قطرہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دے گا. آج کا آنکھ کا ایک قطرہ آگ کے دریاؤں کو بجھا دے گا. کل کو اگر کشتیاں بھی بہا دیں گے، اگر خون کے آنسو روئیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس لیے استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر لو اور اپنے اندر ندامت پیدا کر لو. مجھ سے برا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، اے اللہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. اسے یاد کرو پھر اللہ سے معافی مانگو، اسے یاد کرو پھر اللہ سے معافی مانگو. گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرتے رہو، گناہوں کو یاد کر کے اپنے اندر ندامت پیدا کرتے رہو اور پھر ندامت کے ساتھ استغفار کریں گے. تسبیحات کا اہتمام کریں گے صبح شام، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر فرصت نہیں ملتی. اتنی باتیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، اتنی باتیں ہیں کہ ختم نہیں ہوتی، تسبیح کا ٹائم نہیں ملتا. بھائیو دوستو بزرگو، اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں، اپنی ذات سے اس کا اہتمام بھی کریں، دوسروں کو بھی ذکر کرنے کی ترغیب دیں. ایک آدمی ذکر کرنے لگا، ذکر کا اثر اس کے دل پر ہو گیا، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. اللہ کے نام کا اثر دل پر ہو گیا، اس کی علامت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی. چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے جس دل میں دنیا کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی نکل جائے گی، اگر اللہ کی محبت ہوگی تو دنیا کی نکل جائے گی. اس لیے بھائیو دوستو بزرگو، ذکر کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے تاکہ دنیا کی نکل جائے. یہ وہ صفت ہے جو اللہ کے ہے بندے کو قیمتی بنائی. اللہ کے راستے میں نکل کر ایک صفت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اکرام مسلم کی. بھائیو دوستو بزرگو، اکرام مسلم وہ عمل ہے جس سے پوری امت میں جوڑ پیدا ہوگا. اکرام مسلم وہ عمل ہے جس سے پوری امت میں جوڑ پیدا ہوگا، اور توہین مسلم وہ ہے جس سے پوری امت میں توڑ پیدا ہوگا اور اکرام مسلم سے جوڑ پیدا ہوگا. اکرام مسلم جوڑ پیدا کرنے کے لیے اور توہین مسلم ساری امت میں توڑ پیدا کرنے کے لیے. جڑنا ہو تو اکرام مسلم سیکھو. اکرام مسلم کیا ہے؟ ایک مسلمان کے مقام کو پہچاننا. ایک مسلمان کا مقام کیا ہے؟ مسلمان کے مقام کی پہچان اس کے عمل سے نہیں ہوگی. مسلمان کے مقام کی پہچان اس کے عمل سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ عمل کے اعتبار سے ہر مسلمان میں کمی ہے. عمل کے اعتبار سے ہر مسلمان میں کمی ہے. عمل کے اعتبار سے ہم سب کھوٹے ہیں. حدیث کا فیصلہ ہے کہ تم سارے کے سارے خطا کار ہو، کہ تم سب کے سب خطا کار ہو. یہ حدیث کا فیصلہ ہے. عمل دیکھو گے تو ہم سب میں کمی ہے، کمی دیکھ کر کے اکرام نہیں کریں گے. ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں، ان میں کمی دیکھ کر کمی مت دیکھو. کوئی مسلمان کمی سے پاک نہیں ہے، بے عیب اور پاک صرف اللہ کی ذات ہے. ہم ایسا آدمی تلاش کرتے ہیں دنیا کے اندر جس میں کمی نہ ہو. کمی سب میں ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جس میں کمی نہ ہو. ہر ایک کے اندر اچھائی بھی ہے، ہر ایک کے اندر کمی بھی ہے. ہر ایک کا چہرہ اللہ پاک نے حسین بنایا ہے، چہرہ ہر ایک کو اپنا اچھا لگتا ہے، لیکن جتنے انسان ہیں سب کی پیٹھ میں پخانہ بھرا ہوا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گندگی سے پاک ہو. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر خوبی نہ ہو. سب خوبی ہے. اس لیے اکرام مسلم مسلمان کے عمل سے نہیں ہوگا. اکرام مسلم کی بنیاد مسلمان کا عمل نہیں ہے، اکرام مسلم کی بنیاد مسلمان کا ایمان ہے. کیا ہے؟ سو گئے؟
سو گئے نا. پھر میں پوچھ رہا ہوں کیا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے. اکرام مسلم کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. اب ایمان والا اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے، یوں کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. کیا کہتا ہے؟ ایمان والا آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یوں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں تجھے کیا پتا زنا کیا ہوتا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچ لو کیا کرتے. آپ نے کہا تجھے کیا پتا زنا کیا ہوتا ہے. وہ دوسری طرف سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے کہا ایسی ہاتھ لگا دیا ہوگا. وہ تیسری طرف سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے. آپ نے کہا ایسی بوسہ دے دیا ہوگا. وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، آپ اسے رد کرتے ہیں. ایمان والے کی کمی، وہ اقرار کرتا ہے، آپ انکار کرتے ہیں. حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے آگے کہا امیر مومنین اس شخص نے میرا اونٹ چرایا ہے. حضرت علی نے جواب دیا اسے سارے اونٹوں کی شکل ایک سی ہوتی ہے، سارے اونٹ دیکھنے میں ایک سے لگتے ہیں. اس نے تمہارا اونٹ چرایا نہیں ہے، غلطی سے تمہارا اونٹ اپنا سمجھ کے کھول لیا ہے، چرایا نہیں ہے. مسلمان سے کوئی کمی ہو جائے تو اس کی تعویل کرو، اس کی تحقیق مت کرو، اس کی تعویل کرو. بھائیو دوستو بزرگو، ہمارا معاشرہ پاک نہیں ہے. جو پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو ان پڑھ ہیں وہ ان پڑھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کہتے یوں ہے کہ ہم دیندار ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، لیکن مسلمان کی کمی دیکھ کر اس کی غیبت کرتے ہیں. بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے ہم مسلمان کی طرف اللہ کے راستے میں نکل کر مسلمان کا اکرام کرنا سیکھو. مسلمان کا اکرام کیا ہے کہ مسلمان کی کمی کو مت دیکھو. شیطان نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ آسمانی دنیا میں رہتا تھا، لیکن آدم میں کمی دیکھی تو شیطان بن گیا. آدم میں کمی دیکھی تو شیطان بنا. جب تک کمی نہیں دیکھی تھی جب تک فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا. جب آدم میں کمی دیکھی تو کمی دیکھ کر لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا. جو لوگ دوسروں کی کمی دیکھنے میں لگ جاتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے عمل سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں انہیں اپنے نیک بندوں کی عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں. جن لوگوں سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں کہ تم ان کی عیب جوئی کرو. کمی مت دیکھو. مسلمان کی کمی دیکھو گے تو ہم نیچے گر جائیں گے. اس کی کمی دیکھ کر کے نظر پھیر لو، اس کی کمی دیکھ کر نظر پھیر لو. ہاں، جماعت میں سب ساتھی گئے ہوئے تھے. ایک ساتھی جماعت میں سویا لنگی پہن کے، لنگی پہن رکھی تھی. رات میں آدمی سونے کے بعد مرنے کی طرح ہوتا ہے. جب گہری نیند میں سو گیا تو اس کی لنگی اوپر ہو گئی اور شطر کھل گیا. یہ شطر دکھانا نہیں چاہتا تھا. جماعت میں ایک ساتھی جاگ رہا تھا، وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا. نہ کمی دیکھو اور ارادے کے بغیر کمی نظر آ جائے تو اس میں بھی ہوشیار رہو. شطر کھل گیا، یہ شطر دکھانا نہیں چاہتا تھا. دوسرا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نگاہ پڑ گئی، شطر کھلا ہوا ہے. اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جماعت کے ایک ایک ساتھی کو اٹھا کر کے الگ الگ دکھائے، اور ایک طریقہ یہ ہے پوری جماعت کو ایک ساتھ اٹھا کے دکھائے. کون سا بہتر ہے جی؟ دونوں صحیح ہیں؟ دونوں صحیح نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ. تو پھر صحیح کیا ہے یہ بتا دو. صحیح کیا ہے؟ ڈھک دیں. ڈھکنے کا نام ہی دین ہے، ڈھکنا ہی دین ہے. کسی مسلمان کی کمی نظر آ جائے اس پہ پردہ ڈال دو، یہ دین ہے. جس مسلمان کی کمی نظر آ گئی دوسروں کو جا کے بتاؤ گے، یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے. ہم یہ بے دینی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم رات بھر تہجد پڑھتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں،
चिल्ला भी लगाते हैं, 4 महीने भी लगाते हैं, तो हमसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, लेकिन हम ये गुनाह रोजाना करते हैं। एक मुसलमान की कभी नजर आ गई, दूसरों को जब तक बता नहीं देते, जब तक रोटी हजम नहीं होती। आप कहते हो कि दोनों काम बेहतर नहीं है, ना एक एक करके बताना बेहतर है, ना सबको जोड़ के बताना बेहतर है। ये कहते हो कि ये दोनों काम बेहतर नहीं है, तो फिर एक मुसलमान की कमी नजर आ जाए, दूसरों को अकेले जाके बताना ये भी बेदीनी है, और सबको इकट्ठा करके बताना ये भी बेदीनी है। दोनों बेदीनी है। इस बेदीनी से बचेंगे तो उम्मत जुड़ेगी, वरना उम्मत टूट जाएगी, सब बिखर जाएंगे, नफरतें पैदा हो जाएंगी, मोहब्बतें खत्म हो जाएंगी, दूसरे लोग गालिब आ जाएंगे और सब तुम्हें तोड़ फोड़ के रख देंगे। आपस में मोहब्बत पैदा होगी जब हम एक दूसरे का इकराम करेंगे। मुसलमान का इकराम उसके ईमान से होगा। ईमान मुसलमान के पास वो सरमाया है कि राई के दाने के बराबर भी एक मुसलमान ईमान बचाकर ले जाएगा, अल्लाह पाक इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत देंगे। हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। हम लोगों को दिन में गुनाह करते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को रात में तौबा करते हुए नहीं देखते। उनकी जिंदगी का एक रुख हमारे सामने है, दूसरा रुख हमारे सामने नहीं है। जो गुनाह करके देखा था, जो गुनाह करते हमने देखा था, लोगों में जाके उसके बयान करते हैं। रात में उसने तौबा कर ली, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, वो उसका गुनाह धुल चुका, हम गुनाहगार बनते जा रहे हैं। इसलिए इकराम मुस्लिम की मशक करो, इस तरह करो कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो छोटे हैं उनकी भी खिदमत करो, जो बड़े हैं उनकी भी खिदमत करो। हदीस में आता है, जो बड़ों का अदब ना करे, छोटों पर शफकत ना करे, उलमा इकराम का अदब और उनकी ताजीम ना करे, वो हम में से नहीं है। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस की तफसीर में ये बात फरमाई, बड़ों का अदब बड़ों की खिदमत है, छोटों पर शफकत छोटों की खिदमत है। छोटों पर शफकत छोटों की खिदमत है। आप अपने घर में दाखिल हुए, एक घर में आपके वालिद हैं, उन्होंने कहा पानी पिला दो, आपने गिलास में लेके पानी पिला दिया, ये अमल खिदमत का है, लेकिन बड़े के साथ किया है तो अदब में है। बराबर वाले कमरे में आपका गोद का बच्चा है, उसने कहा अब्बू पानी पिला दो, आपने उसे भी पानी घड़े से लेकर गोद में बिठाकर प्यार से उसे पानी पिलाया, आपने ये पानी पिलाया, ये भी अमल खिदमत का है, लेकिन छोटे के साथ किया है तो शफकत में है। शफकत में है। छोटे की भी आपने खिदमत की, बड़े की भी खिदमत की। जो आदमी खिदमत करेगा उससे सब जुड़ जाएंगे, वो सबको जोड़ लेगा। अल्लाह के रास्ते में निकलकर इकराम मुस्लिम कैसे करो, एक एक मुसलमान का मकाम पहचानो, उसका अदब करो और उसकी खिदमत करो। बड़ों की भी खिदमत करो और छोटों की भी खिदमत करो। करेंगे हाँ, इस तरह अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह पाक से इसकी हकीकत को भी मांगो। अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक सिफत अपने अंदर पैदा करो, सही नीयत की, इखलास नीयत। सारी चीजें, सारी सिफात, सारे आमाल का दारो मदार इस सिफत पर है। जब आदमी कोई काम करता है तो उससे पहले उसके दिल में उस काम की वजह पैदा होती है। अगर उसके दिल में उसकी वजह में अल्लाह की